الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میعاد دوستوں، اس راستے میں نکلنے کا سب سے بنیادی مقصد اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے غیر سے پوری طرح غیر متعلق ہو جائے۔ ذکر کے بارے میں آیا ہے بس پھر اس مرتبہ کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اللہ کو جب یاد کرو تو پوری طرح اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو جاؤ۔ ہمارا جو وقت غفلت میں، گناہوں میں اور اعمال مسجد اور اعمال عبادت، اعمال دعوت ضرور گزر رہا ہے، اس غفلت کی وجہ سے دلوں پر زنگ اور دلوں پر ضرورتیں ایسی چھا گئی ہیں کہ اعمال کے اندر بھی اور عبادات کے کرتے ہوئے بھی دنیا ہی کا خیال آتا ہے۔ اپنے تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے اور اللہ کی عبادت میں تنہا ہونے کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وقتی طور پر مدرسہ ہے دین سیکھنے کا۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے کا خروج ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس میں کمال جب پیدا ہوگا جب پوری طرح دنیا سے منقطع ہو جاؤ۔ ہمیں ملتا ہے صحابہ اکرام کے واقعات میں کہ اگر اللہ کے راستے میں نکل کے تجارت بھی کی اور شہید بھی کر دیا گیا تو علماء فرمایا کرتے تھے کہ یہ مقتول ہوگا، شہید نہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے خون کے زمانے میں تجارت کی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کے قرب والے اعمال میں یکسوئی کے ساتھ لگنا ہے۔ آدمی اپنے مقام پر رہ کر تجارت میں، زراعت میں، دن بھر دنیا کمانے کی کوشش میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کا دھیان کسی عمل میں آتا نہیں۔ نماز بھی پڑھتا ہے تجارت کے یقین، یہ تجارت کے تصور کے اور اپنی دنیا میں کاموں کو سوچتا ہوا پڑھتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ شیطان آ کر نماز میں سارے کام یاد دلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ماحول سے نکل کر اللہ کے ساتھ ذکر میں، عبادت میں اور اللہ کے تبدل اللہ کی طرف بلانے میں یکسو ہو جاؤ۔ ماحول عمل کے ماحول میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اسباب کی مشغولی کے ساتھ جو اعمال کر رہے تھے، اسباب کو ترک کرنے کے بعد ان اعمال میں کیا کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی نماز کو بگاڑتا ہے دکان کے لیے، دل بھی جانا ہے، مجھے کام ہے، سنت بعد کی چھوڑ دے گا۔ نماز کے بعد کی عوامین اس زمانے میں تو نوافل کے بارے میں غلط خیال ہی پیدا ہو گیا کہ یہ تو بڑے بڑے بہت اللہ والے جو بہت ہی زیادہ دیندار اور دنیا کے کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں، ایسے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نفلیں بڑھا کریں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نوجوان آدمی کی وہ عبادت جس میں وہ چست ہو، یہ نوافل مراد ہیں کہ وہ اس میں چست ہو اللہ کی عبادت میں، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک نوجوان آدمی کا عبادت میں چست رہنا یہ زیادہ بڑا مجاہدہ ہے۔ دے جائے کہ وہ بوڑھا آدمی جو ساری خواہشات، ساری زندگی کی ضروریات سے فارغ ہو چکا ہو اور اس کے کاروبار اور اس کی ضروریات کو چھوٹوں نے سکھا دیا ہو، وہ پوری طرح دنیا سے فارغ ہو کر اگر اپنی عبادت سے مشغول ہے تو کون سا کمال کر رہا، اس کے سارے کاموں سے بیکار اور فارغ ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدمی اسباب کے ماحول میں رہ کر عمل میں کمال پیدا نہیں کر سکتا جو اسباب کے ماحول سے نکل کر کرے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد اپنی عبادات اور اعمال میں کمال پیدا کرنا ہے کہ ہم دنیا کی مشغولی سے نکل کر دیکھیں کہ ہم نے اپنے اسباب سے اپنے اعمال کو کتنا برباد کیا ہوا تھا۔ ایک آدمی نماز میں جلدی کرتا ہے سب اپنی مشغولی کی وجہ سے، حالانکہ سب سے زیادہ نماز کے بگڑنے کی بددعا اسباب پر لگتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے بگاڑتا ہے، نماز کو مظلوم بناتے ہیں اسباب کی مشغولی سے۔ تو پھر نماز بددعا کرتی ہے اس تعلیم کے لیے کہ اللہ اس کے کاروبار کو اور اس کی دنیا کو ایسا ہی برباد کر دے جیسے اس نے مجھے اپنی دنیا کے لیے برباد کیا ہے۔ میں عرض کر رہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اسباب کے ماحول سے اور اسباب کے فکروں سے پوری طرح نکل کر عمل کے ماحول میں آ جاؤ تاکہ اس ماحول میں رہ کر روحانی علاج ہو۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک بیمار کو اس کے گھر کے ماحول سے نکالا جاتا ہے، اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے، یہاں دوائیں وقتاً ملے گی، یہاں کھانا مخصوص ملے گا، اسپتال کے والے ہی کھانا کھلائیں گے، اپنا کھانا بنا کر دیں گے۔ آپ باہر سے کوئی کھانا اسپتال کے ماحول میں لا نہیں سکتے۔ قانون جرم ہے کسی مریض کو گھر سے لا کر کھانا کھلانا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسپتال میں گھر کا کھانا کھائے گا تو بیمار رہے گا۔ گھر سے پوری طرح منقطع کر دیا جاتا ہے بیمار آدمی کو اور اسپتال کے ماحول میں لا کر رکھا جاتا ہے۔
جب جسمانی امراض جو روحانی امراض کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑے اور بہت معمولی ہیں، جب ان امراض کے علاج کے لیے پابندیاں ہیں تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ روح کے علاج کے لیے کتنا دنیا سے منقطع ہو کر عمل کے معاد رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقل و حرکت کے ذریعے اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کیا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ دین کو پھیلا دیا جائے تاکہ جو عمل کرنے چاہے عمل کر لے۔ عمل کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ خیال ذرا غلط خیال ہے کہ عمل کی استعداد علم سے پیدا ہو جائے گی، حالانکہ عمل کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی، عمل کی استعداد عمل کے ماحول سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام گشتوں کے ذریعے ایک ایک کو دعوت دے کر عبادات اور ایمان کے ماحول میں لے کر آتے تھے کہ انہیں دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ، عمل کے ماحول میں لینے سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی، ورنہ صرف علم حاصل کر لینا اور عمل کے ماحول سے نہ رہنا۔ بے شمار مسلمان آپ کو ملیں گے جو نماز کی فرضیت سے واقف ہیں، سود کی حرمت سے واقف ہیں، وہ نماز کو ضائع کر دیں گے۔ حضرت فرماتے تھے اسباب کا یقین اسے سود تک پہنچا دے گا، یوں کہے گا کہ میرے حالات کمائی کے ایسے ہیں کہ میں سود سے بچ نہیں سکتا۔ اس سے اسباب کا یقین حرام تک پہنچا دے گا اور عمل کا یقین آدمی کو حرام سے بچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عمل کے ماحول میں آ کر عمل کی مشق کرو۔ میرے دوستوں، عزیزوں، صحابہ کرام گشت کر کے لوگوں کو عمل کے ماحول میں لایا کرتے تھے کہ اس ماحول میں رہنے سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ مسجد میں جو لوگ جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرتے ہیں یا مسجد کے ماحول میں علم حاصل کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں۔ معراج کے رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتماعی اعمال بھی دیے تھے۔ ان اجتماعی اعمال کے ماحول کی وجہ سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی تھی۔ وقت ثقیف نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن فرائض کے عمل سے انکار کر دیا۔ نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے۔ اس وقت امت کی بیماریاں یہی ہیں کہ امت دین کی محنت سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور نماز کی ادا کرنے سے امت غافل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرمایا کہ ان کو اسلام بتا دیا گیا ہے کہ انہیں عمل کرنا ہوگا تو کر لیں گے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پہنچا کر لوگوں کو عمل کے ماحول میں نہ لاتے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو عمل کے ماحول میں رکھو، صرف اسلام کی دعوت دے دینا یا ان کا کلمہ پڑھ لینا اسلام عمل کرنے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اطاعت کی استعداد عمل کے ماحول سے پیدا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا، ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا، فرمایا عن قریب مسجد کا ماحول ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم کر دے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نقل حرکت اس مقصد کے لیے تھی کہ ہر آدمی کو غفلت کے ماحول سے نکالو، خود بھی غفلت کے ماحول سے نکلو، اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت حرمین کی عبادت سے بدل جہاں افضل ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خروج کے زمانے میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال متعدی بنیں گے، دوسروں کے عمل پر آنے کا ذریعہ بنیں گے، آپ کو اپنے عمل کا نہیں سب کے عمل کا اجر ملے گا۔ قیامت تک جو شخص بھی آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل کرے گا اس کا اجر آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا مدینہ منورہ کے میں رہ کر وہاں کے قیام میں عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ مسجد نبوی کی نماز باقی نمازوں سے افضل ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا، جماعت رات کو تیار ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا کہ رات مدینے میں گزار لیں، فرمایا کیوں رات کو ہی نکل جاؤ اللہ کے راستے میں تاکہ یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہدایت کا وعدہ اور جنت کا وعدہ اس شخص سے کرتے ہیں جو دوسروں کو جنت کے راستے پر لانے کی کوشش اور محنت کرے۔ افراد اعمال دین کی نصرت نہیں ہے، دوسروں کا عمل کی طرف لانا دین کی نصرت ہے، اور اللہ رب العزت دین کی نصرت کرنے والوں کے مددگار ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے علاقے سے نکلیں اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ذریعے دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش کریں۔ جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں ہر مسجد میں جم کر کام کریں۔ کسی مسجد میں 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن قیام کرنا کوئی اصول نہیں ہے، یہ غلط
بات چل پڑی ہے کہ مشورہ کر کے 2 دن ہر مسجد میں قیام کر لو. یہ وہ کام وہ کرتے ہیں جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر مسجد میں اتنا قیام کرو کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلا دو. وہاں سے نقل جماعت نکل جائے، گھروں کے اندر اعمال کی فضا قائم ہو جائے. ہر گھر میں یہ 5 اعمال جو اعمال نبوت، اعمال صحابہ، اعمال ہدایت، اعمال تربیت ہیں، قرآن نے جن کو عدل اعلان تزکیہ کا اور ہدایت کا اعمال بتایا ہے، یہ اعمال گھروں کے اندر قائم ہو جائیں. وہاں سے نقل جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلا دو کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے اور بازاروں سے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لایا جا رہا. میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہمارے سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ملاقاتیں کرنے کے لیے ہے. حالانکہ ملاقات کے لیے گشت نہیں، بلکہ ملاقات کر کے غفلت کے گناہوں کے ماحول سے لوگوں کو نکالنے کے لیے گشت ہے اور مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے گشت ہے. آپ دیکھیں ذرا صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر، مسجد میں تعلیم چل رہی ہے، ابو ہریرہ بازار سے لوگوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں. حالانکہ خود ساری اکثر احادیث کے حافظ ہیں اور امام محدثین ہیں. بازار کی حدیثیں نہ سنائی، تاجروں کو صحیح ناقل کی حدیثیں نہ سنائی، ناقل میں کمی کرنے پر وعیدیں نہ سنائی، بلکہ یہ کہا بازار والوں سے کہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تم بازار میں کیوں ہو؟ کیونکہ عمل کی استعداد پیدا ہوگی فرشتوں کے پروں میں رہنے سے، اور فرشتوں کے پروں کی تاثیر ملے گی تعلیم گھروں میں جڑنے سے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ صحابہ اکرام گشت کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے باہر میں لے کر آتے تھے. من ساعتن، ایمان سیکھنا ہے تو مسجد میں آؤ. تعلیم کے حلقوں کے ذریعے عمل کی استعداد پیدا کرنی ہے تو مسجد میں آؤ. اگر مسائل کا علم حاصل کر کے عمل کی استعداد پیدا کرنی ہے تو مسجد میں آؤ. ایک صحابی نے ایک مسئلہ سن لیا مسجد سے کہ شراب حرام ہو گئی. اس ایک آدمی کے اعلان پر سارے مدینے نے شراب چھوڑی ہے. آج آپ کتنا چیخ لیں کہ شراب حرام ہے، لوگ شراب نہ چھوڑیں گے. جتنا چاہے چیخ لیں کہ پردہ کرنا فرض ہے، عورتیں پردہ نہ کریں گی. اس لیے کہ عمل کی استعداد نہیں ہے، بلکہ دعوت دینے والوں کی بات کی جو قوت نہ رہی. جب علم مسجد سے لیا جاتا تھا تو ایک آدمی کے اعلان پر سب کے لیے حرام کو چھوڑنا آسان ہو جاتا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. اس لیے کہ مسجد کی طرف آنے والا اللہ کی طرف آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں اس شخص کی طرف جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے. آپ جانتے ہیں سب اسی ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، ہر مسجد میں ترتیب قائم کر کے آئیں. ہر جگہ کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ہماری محنت کا اصل مقصد کسی طرح مسلمان کو مسجد کے ماحول میں داخل کر دینا ہے، کیونکہ جو مسجد میں آ گیا اللہ کا مہمان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو اکرام کیے بغیر جانے نہ دیں گے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اکرام کرنے والے ہیں اپنے گھر میں آنے والے کا. ہم سمجھتے ہیں گشت میں بات کر کے کانے بانٹ ڈال دیں گے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کانے بانٹنے سے ہدایت ہوتی تو ساری بد ہدایت پر ہوتی. اور یہ صاف مدد ہے. کانے بانٹ ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے چاہیے کہ ہر جگہ جم کر محنت کریں، وہاں کے مقامی لوگوں سے ساتھ لے کر انہیں مسجد کے باہر میں آنے پر آمادہ کریں. اس طرح جو عذاب اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے آنے والا ہے وہ مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹا دیا جائے گا. یہ سارے فضائل منتخب میں خوب پڑھو تاکہ ہماری طبیعت میں اس کا تقاضا ہو کہ جو مسجد نبوی کا معمول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ معمول ساری دنیا کی مسجدوں کا بن جائے. بس عزم کر کے جاؤ کہ اپنی مسجدوں کو ملاقات کے دوران عمل سے خارج نہیں چھوڑو گے، اور اس بات کا عزم لے کر جاؤ ہر مسلمان کو سمجھا کر مسجد میں عمل کے معاملے لا کر جوڑیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں راسخ فرما اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما اے اللہ اپنے وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما اے اللہ مقبول دلوں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما اے اللہ ان جماعتوں کی نفع حرکت کو قبول فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما یا اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ اپنے معاشرہ سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ مفروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جناح مقدمات محفوظ ہیں یا اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما یا اللہ مصیبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو مجمع خاموشی سے بیٹھا رہے اور باہر کے لوگ کھڑے نہ ہونا